الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان سے پہلے جناتوں اور انسانوں کے جو ٹولے سیخ و ماش کے گزرے ہیں انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ سورہ احقاف کی 18ویں آیت ہے۔ پچھلی آیت میں ان نافرمان اولاد کا تذکرہ چل رہا تھا جو اپنے والدین کے ساتھ گستاخی سے پیش آتے ہیں، اور جب وہ انہیں اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنے کی، تو بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ پچھلوں کی افسانے اور کہانیاں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کے حق میں ہو چکا تھا، گروہ جنات اور انسانوں کے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ سورہ 7 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ میں بھر دوں گا جہنم کو تم جیسے یعنی بدکاروں کے ساتھ، جہاں انسانوں اور جنوں سے، یعنی جہنم کو ایسے ہی لوگوں سے بھر دیا جائے گا جو اس قسم کے اعمال کرتے ہیں، جو سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور دونوں گروہ میں سے ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یعنی دو ہی گروہ ہوں گے آخرت میں، ایک جنت والے ہوں گے اور ایک جہنم والے ہوں گے، تو ان کے ساتھ بالکل انصاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مجرمین ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، ان کو ان کے جرم کے مطابق ہی سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ اور جو نیک عمل کرنے والے، جو متقی لوگ ہوں گے، جو صالح لوگ ہوں گے، ان کو بھی جو ہے ان کے عمل کے مطابق جزا ملے گی، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور مزید اپنے فضل و کرم سے زیادہ فرما دیں گے، زیادہ دے دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرما دیا، یعنی جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو کم از کم 10 نیکیوں کا تو وعدہ ہے ہی، اس کے علاوہ بھی مزید عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ لیکن جو برائی کرے گا، جو گناہ کرے گا، اس کو اس کے مطابق ہی دی جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی سفارش کر دے، یا اور جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں ختم کر چکے اور ان سے جی بھر کے فائدہ اٹھا لیا، لہٰذا آج تم کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا اس پاداش میں کہ تم زمین میں ناحق اپنی بڑائی جتاتے اور ظلم و زیادتی کرتے رہے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانیاں کرتے رہے تھے۔ اس میں ان کفار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آج تم مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن اس دن بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے کنارے لے جا کر کھڑا کر دیں گے، یا آگ ان پر پیش کی جائے گی، یا ان کی آنکھوں کے سامنے سے جو پردے ہیں جو آج دنیا میں وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے، تو ان کو سب کچھ نظر آنے لگے گا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم نے جو اچھے اور نیک عمل دنیا میں کیے تھے اس کا صلہ ہم نے تم کو وہیں پر دے دیا۔ یعنی کفار ہو یا مومن ہو، سب انسان کچھ نہ کچھ اچھے کام بھی دنیا میں کرتے ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ لوگ بھی کفار و فجار وغیرہ جو کام کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اس میں
انہیں لوگوں کی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، سچائی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، سخاوت کے عمل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لینا دینا بھی ہو سکتا ہے۔ تو سارے عملوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو دنیا میں اتنی نعمتیں عطا فرما دی تھی کہ تم خوب مزے لوٹ لیے اور اپنا حصہ دنیا میں لے چکے ہیں اس کے لیے۔ اس لیے یہاں پر جو ایمان کے بغیر آئے گا تو اس کے کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو جو ہے تولا نہیں جائے گا۔ تو اس میں ان سے یہی کہہ دیا جائے گا کہ تم اپنا حصہ وہاں پر لے چکے ہیں۔ لیکن جو مومن بندے ہوں گے، جو ایمان لا کر اپنی زندگی گزارے ہوں گے، جو آخرت کی فکر جس کے پاس تھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لیتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ہوں گے اور اطاعت الہی میں اپنی زندگی گزاری اور بسر کی ہوگی، تو ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے، دوہری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی جو نعمتیں دیتے ہیں اس سے بھی استفادہ کرنے کا موقع دیں گے، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے مزے لوٹ لیے، نہیں، چونکہ انہوں نے شکر گزاری کی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی تھی اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا تھا، اس لیے ان کو یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی جو ہے نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام اور دیگر جو اچھے اچھے لوگ جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جب کبھی بھی ان کے سامنے ایسے لذائذ اور جو ہے اچھی اچھی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی تو یہ آیت ان کے سامنے آ جاتی اور وہ خوف کھا جاتے اور ڈر کر وہ نعمتوں کو استعمال کرنے سے رک جاتے، اس کو ترک کر دیتے تھے۔ ایسا ہی معاملہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ہے دیگر صحابہ کرام کا، تابعین کا بھی رہا تھا کہ وہ لذات دنیا کو جو ہے ترک کر دینے میں ہی عافیت سمجھتے تھے اور ایک عادت بنا لیے تھے وہ اپنی۔ حالانکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کرنے سے روکا نہیں ہے، جائز اور حلال طریقے سے اللہ کا مومن بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ لوگوں کا تقوی کا معیار یہ تھا کہ وہ ڈر کر اللہ سے کہ کہیں یہ آیت کی روح سے جو ہے ہم کو بھی اگر ایسا کہہ دیا گیا کہ تم نے بھی اپنی دنیا کا جو حصہ تھا وہ حاصل کر لیا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ خوف کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی تھی، ان 10 اصحاب میں سے وہ ایک ہیں، پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت سے نوازا تھا، دنیا میں اتنی دولت سے نوازا تھا کہ دسترخوان بچ جاتا اور ہم اقسام کی نعمتیں اور اقسام کے جو ہے پھل اور دیگر چیزیں سامنے پیش کر دی جاتی تو رو رو کر داڑھی بھیگ جاتی تھی اور یہ کہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ نہ کہہ دیں کہ تمہاری جنت ہم نے تم کو دنیا ہی میں دے دی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر یہ آیتیں جو ہے سامنے لا کر وہ لوگ روتے تھے اور جو ہے وہ نعمتوں کو ترک کر دیتے تھے جو نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی گلے شکوے شکایتیں ہی چلتی رہتی ہیں، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی۔ وہ لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ نعمتوں کو جو ہے لذات کو ترک کر دینے میں عافیت سمجھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے ایک قول جو ہے جو حدیث روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے اگر اللہ تعالیٰ سے کم رزق لینے پر راضی ہو گئے، کم رزق پر اگر تم راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تم سے کم حساب کتاب کر لیں گے، تمہارے کم عمل کو بھی جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ یعنی جتنا نعمتیں لیں گے، جتنی جو ہے آپ کو جو ہے چیزیں ملتی جائیں گی دنیا میں، اتنے حقوق آپ کے اوپر عائد ہوتے جائیں گے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جتنا چاہے لے لو اور حق ادا نہ کرو لوگوں کا اور منمانی زندگی کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سوال و جواب ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ اور یہ کام جو وہ کفار کیا کرتے تھے کہ دنیا میں جو ہے اپنی منمانی زندگی جو انہوں نے گزاری تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر جانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ تمہارا زندگی کا حصہ، تمہاری دنیا کے مزے تم نے جو لوٹ لیے، یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ 2 وجوہات اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بلا حق جو ہے زمین پر تکبر کرتے تھے۔ تکبر کیا تھا؟ حق کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اس کو ٹھکرانا، اس کو نہ ماننا۔ سب سے بڑا تکبر ان کا یہ تھا کہ جو حضرات جو غریب تھے اور مفلس تھے اور نادار تھے جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت صہیب رومی اور ویسے ہی جو ہے حضرت خباب، اس قسم کے جو ہے کئی ایک صحابہ کرام تھے جو زیادہ جو ہے مال و دولت نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو ہے بہت کم دولت رکھنے والے لوگ تھے اور بڑے غریب اور مفلس لوگ تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ایسے ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور یہ جب آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دین اچھا دین نہیں ہے، اور اگر اچھا ہوتا تو ہم بھی اس میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے تکبر کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے باتیں، یعنی جو بھی کرے گا حق کو سامنے آ جانے کے باوجود بھی اگر اس کو قبول نہیں کرے گا تکبر کی وجہ سے، اور پھر وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی اور گناہ کے کام علل اعلان کرتے تھے، اور اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یہ دو جو بری خصلتیں ہیں وہ مسلمانوں سے جو ہے اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے کام کبھی بھی نہیں کرنا، یعنی تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر کبھی نہیں سمجھنا، اور جو ہے فسق و فجور کے کام نہیں کرنا، گناہ کے کام علل اعلان اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں عاد کے بھائی کی حالات سنائیے، جبکہ انہوں نے وادی احقاف میں اپنی قوم کو نقصان آخرت سے ڈرایا تھا، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے ڈرانے والے گزر چکے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، میں تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ایک دادا کی اولاد تھی یہ قوم عاد اور قوم سمود، جن کا نام عاد ارم تھا۔ ارم جسے کہا جاتا ہے وہ ایک دادا کی دو شاخوں میں سے جو ہے یہ لوگ نکلے تھے، دو قومیں، ایک قوم تھی قوم عاد، دوسری قوم سمود۔ یہ دونوں قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے، دونوں نے نافرمانی کی اپنے پیغمبروں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو سب سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ان کو بھائی کہا، یہ قومی بھائی تھے، ضروری نہیں ہے کہ سگے نسبی بھائی ہو، ہر ایک نبی کو ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ تمہارا بھائی، تمہارا قوم کا آدمی، اور اس میں جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ اصل میں ان کی تسلی ہے کہ جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہو چکا تھا، یعنی پچھلے قوموں نے بھی جو ہے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کو تکلیفیں دی، آپ اس کا خیال مت کیجیے اور صبر اور عزم اور حوصلے کے ساتھ جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے وادی احقاف میں اپنی قوم کو نقصان آخرت سے ڈرایا۔ وادی احقاف کہتے ہیں اصل میں ریت کے ایک مستطیل ٹیلے کو، ایک پہاڑ کو یا غار کو، یہ سارے معنی آتے ہیں احقاف کے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی بھی آنے والی ہے جس میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا اس دنیا کے بارے میں، اور تمہیں جو ہے جزا و سزا اسی کے مطابق ملے گی۔ یہ ان کا جو ہے محل وقوع جو تھا قوم عاد کا، وہ حضرموت بتایا جاتا ہے، جو یمن کے قریب کا یمن کا ایک علاقہ ہے حضرموت، اور اس میں جو ہے وہ لوگ آباد تھے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ ایسے ڈرانے والے پیغمبر اور رسول اس سے پہلے بھی جو ہے گزر چکے ہیں، اور آگے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجایا ان لوگوں کی بستی میں، یعنی یہ سلسلہ متواتر چلتا رہا پیغمبروں کو بھیجنے کا، اور پھر سارے پیغمبروں کا پیغام ایک ہی تھا، مشترکہ پیغام، اللہ تعبدوا الا اللہ، شروع سے لے کر آخر تک، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا، ایک ہی پیغام، ایک ہی مشترکہ بات رہی کہ توحید کی بات اللہ تعالیٰ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ بس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کے واقع ہونے کا تم خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ جیسا کہ جو ہے
ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس عذاب سے ڈرو، میں تمہارے بارے میں ایک خوف رکھتا ہوں کہ تم اگر بات نہیں مانو گے تو پھر تمہارے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ تو قوم نے کہا کہ اچھا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ڈراؤ اور ہمارے جو معبودان ہیں جو ہم ابھی تک عبادت کرتے آئے ہیں جن کی، ان سے ہمیں جو ہے تم روک دو اور بہکا کر ہم جو ہے ادھر سے ادھر کر دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو پھر لا دو، اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کو ہمارے اوپر۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ پیغمبر نے کہا اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور میں تمہیں وہ احکام پہنچا رہا ہوں جنہیں دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تم کو نری جہالت میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر اس پر ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم جس بات کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عذاب کا آنا یا نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی اور ارادے پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں عذاب کو بھیجتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں عذاب اس دنیا میں آئے یا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں نہ آئے بلکہ آخرت والی زندگی میں تم کو جو ہے جکڑ دیا جائے۔ اور پھر میرے اختیار میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ ابلغکم ما ارسلت بہ، یعنی جو پیغام مجھ کو دے کر بھیجا گیا ہے میں وہ پیغام اللہ کا تم تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس میرا کام اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اس قسم کے جو مطالبات کر رہے ہو کہ تم بڑی جاہل قوم ہو، تم عذاب کی فرمائش کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔